ہے، اگر کوئی بیٹھ کے پڑھاتا ہے معلم قرآن بن جاتا ہے، اگر جناب والا بیٹھ کے پڑھتا ہے تو متعلم قرآن بن جاتا ہے، اگر اس کا ترجمہ کرتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، اگر اسے بیان کرتا ہے مبلغ قرآن بن جاتا ہے۔ دنیا والوں یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں، قرآن بے مثال ہے۔ یاد رکھنا جو اس قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، یہ قرآن اس لیے بے مثال ہے، یہ جس خالق کا کلام ہے وہ خالق اپنی خالقیت میں بے مثال ہے، یہ جس مالک کا کلام ہے وہ اپنی مالکیت میں بے مثال ہے، یہ جس رزاق کا کلام ہے وہ اپنی رزاقیت میں بے مثال ہے، یہ جس وحدہ لا شریک کا کلام ہے وہ اپنی وحدانیت میں بے مثال ہے۔ اسے جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ فرشتوں میں بے مثال ہے، یہ جس نبی کے قلب اطہر پہ آیا ہے وہ نبی نبیوں میں بے مثال ہے، یہ جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ مہینوں میں بے مثال ہے، یہ جس رات میں آیا ہے وہ رات راتوں میں بے مثال ہے، یہ جن غاروں میں آیا وہ غارے غاروں میں بے مثال ہے، یہ جن پہاڑوں پہ آیا وہ پہاڑ پہاڑوں پہ بے مثال ہے، یہ جن شہروں میں آیا وہ شہر شہروں میں بے مثال ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ اس کے الفاظ بھی بے مثال ہیں، اس کے حروف بھی بے مثال ہیں، اس کے معانی بھی بے مثال ہیں۔ یہ قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ توجہ رکھنا، یہ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ یہ قرآن اس لیے بے مثال، جس کا کلام وہ بھی بے مثال، جس پہ آیا وہ بھی بے مثال۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جو آنکھیں اس قرآن کو پڑھتی ہیں، سننا، جن بچیوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، ان کی عظمت اور شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، لوگ ڈاکٹروں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، انجینئر، وکیل اور ججوں اور سیاستدانوں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ سننا، قرآن والوں کی عظمت کیا ہے، قرآن والوں کا مقام کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ بیان کرو؟ کیوں؟ یہ قرآن والے تو وہ ہیں، خدا کی قسم فرشوں پہ محمد مصطفیٰ عظمت بیان کرتے ہیں، عرشوں پہ خدا بیان کرتا ہے۔ پھر ڈھیلے ڈھیلے کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم ٹھوک بجا کے کہتے ہیں پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائے، ایک حافظ قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں، پوری کائنات کے انجینئر مل جائے، ایک حافظ قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں، پوری کائنات کے سیاستدان مل جائے، ایک حافظ قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں۔ کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ رب نے ہمیں نعمت دی ہے قرآن والی، قرآن کی ڈگری کی، نہ تو اس جہان میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس جہان میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، کسی کا بچہ ڈاکٹر ہو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، انجینئر ہو بڑے فخر سے کہتا ہے، وکیل ڈاکٹر ہو بڑے فخر سے کہتا ہے، لیکن جب حافظ کی باری آئی نا انسان ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم مسلمان ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ڈگری ہو سکتی نہیں، تبھی تو میں نے کہا یہ قرآن بے مثال ہے۔ یہ قرآن اگر بے مثال ہے تو جو آنکھیں قرآن کو پڑھتی ہیں وہ آنکھیں بھی بے مثال ہیں۔ مجھے کہنے دے یہ قرآن بے مثال ہے، جو زبان قرآن پڑھتی ہے وہ زبان بھی بے مثال ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے، جو ہاتھ اس قرآن کو اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ بھی بے مثال ہے۔ یہ قرآن بے مثال ہے، خدا کی قسم جس سینے میں آتا ہے وہ سینہ بھی بے مثال ہے۔ کیوں بے مثال ہے؟ ایک آدمی آیا مولانا کے پاس، مولانا یہ کپڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی قیمت 1 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ 1 لاکھ ہے۔ اور کہتے ہیں یہ دوسرا کپڑا ہے، اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ کتنا ہے؟ 100 روپیہ۔ مولوی صاحب اس کو غلام بناؤ گے، اس کو غلام بناؤ گے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے یہ 1 لاکھ والا کپڑا تھوڑا سا ناپاک ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ 100 والا پاک ہے۔ بتاؤ مجھے لوگوں، حافظ صاحب اسے غلام بنائیں گے کہ اسے غلام بنائیں گے؟ ارے 1 لاکھ روپے کا کپڑا ہے، اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ وہ کہیں گے مولوی صاحب، دنیا دار صاحب تو سمجھا نہیں ہے، ناپاک چیز کی نسبت مولوی مر جائے گا قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ لکڑی ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، کس کو اس کی رحل بناؤ گے؟ پاک کو بناؤ گے ناپاک کو بناؤ گے؟ سارے نہیں بولتے، پاک کو بناؤ گے ناپاک کو بناؤ گے؟ باتیں کہنی آسان ہے،
میں اپنے علماء دوست احباب سے بھی کہا کرتا ہوں مایوس نہ ہوا کرو، اللہ اکبر، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے یہ تو پتہ چلے گا نہ قبر میں، آخرت میں قرآن والے کے الحمدللہ یہاں بھی پروٹوکول ہے، لوگ آپس میں تبصرے کرتے ہیں، مولوی صاحب کی تنخواہ 8,000 ہے، کپڑے بھی چنگے باندھا تے کھاندہ بھی چنگا ہے تے ایدے منہ تے رونق بھی چنگی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، سارا دن جو کتاب پڑھاتا ہے وہ کتاب بھی تو اچھی ہے نا، جب اس کے ساتھ نسبت ہوگی تو پھر اللہ اکبر رحمتیں کو اترے گی نا۔ خیر توجہ کیجیے گا، میں نے کہا انسان ہو کر تو اور میں وہ نکما کپڑا، ناپاک کپڑا اس کی نسبت قرآن کے ساتھ نہیں کرتے، لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ نہیں کرتے، تو میں نے کہا جہاں تک قرآن حفظ کی بات ہے میں قربان جاؤں، یہ انسان کا انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب رحمان کرتا ہے کہ کس سینے میں قرآن نے آنا ہے، کس سینے میں قرآن نے نہیں آنا، کس زبان نے قرآن پڑھنا ہے، کس زبان نے قرآن نہیں پڑھنا، کن آنکھوں نے قرآن دیکھنا ہے، کن آنکھوں نے قرآن نہیں دیکھنا۔ تو اور میں انسان ہو کے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ناپاک چیز کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، وہ رحمان ہو کر ناپاک سینے میں قرآن کیسے محفوظ کر سکتا ہے؟ تبھی تو میں نے عرض کیا خدا کی قسم جیسے قرآن بے مثال ہے اسی طرح جس سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ سینہ بھی بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ وہ سینہ بے مثال ہے یا نہیں ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ اب آپ تھکے لگ رہے ہو، ابھی تو مولانا آصف رشیدی صاحب نعت پڑھیں گے، خیر توجہ رکھنا، قرآن بے مثال ہے۔ کیوں بے مثال ہے؟ نمبر 1 الفاظ قرآن بے مثال ہیں، الفاظ قرآن۔ نمبر 2 علوم قرآن بے مثال ہے۔ نمبر 3 تاثیر قرآن بھی کیا ہے؟ میں آغاز الفاظ سے کر رہا ہوں، جہاں تک وقت نے ساتھ دیا چلیں گے۔ الفاظ قرآن بے مثال ہیں۔ الفاظ قرآن کیسے بے مثال ہیں؟ میرے بھائیوں پوری توجہ رکھنا، میرے محبوب آئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دلوں کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، باوجود دبانے کے میرے محبوب کی جماعت بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ قانون فطرت ہی یہ ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابو جہل تھک گیا، ہار گیا، ایک دن بیٹھا ہے، ایک باہر سے مسافر آیا جو ڈاکٹر بھی تھا، جو طبیب بھی تھا، جادوگر بھی تھا، کہتا ابو جہل کیا بنا؟ میں نے عجیب خبریں سنی ہیں، کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں؟ کہنے لگا سارا کاروبار فیل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، ان کے نام پہ کاروبار تھا، کھاتے اور پیتے تھے، وہ آئے ہیں، اللہ اکبر، وہ آئے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہونا، اگر آپ کا ذوق ہو، وہ آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ میں نے کہا وہ آئے ہیں جو حضور انور ہیں، جو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ذاتی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ سبحان اللہ، میں اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں، میں نے تو ذوق چھیڑا، میں نے کسی چھڑ جاؤں، پھر آئے ہیں، وہ آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ میں نے کہا وہ آئے جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ کہنے لگا کون آئے ہیں؟ میں نے کہا اسے چھوڑ، یہ تو جہالت کا باپ ہے، اسے کیا پتا، مجھ سے پوچھ کون آئے ہیں۔ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میں ان کا تعارف یوں کرواؤں گا، یہ وہ آئے ہیں، اگر بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ کہتے کہ دیوبند والے نبی کی عظمت نہیں بیان کرتے۔ میں نے کہا پتر تم نے دیوبند والوں کو سنا نہیں ہے، تم نے دیوبند والوں کے بارے میں سنا ہے، تم نے دیوبند کو سنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب دیوبند والوں کو سنے گا تو تجھے
پتہ چلے گا یہ توحید کیسے مانتے بیان کرتے ہیں، یہ نبی کی عظمت کیسے مانتے بیان کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو کیسے مانتے ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا سارا چھوڑ اولیاء اللہ، تو علماء دیوبند کو سننا، تجھے پتہ چلے ہم ولیوں کو مانتے کیسے ہیں، بیان کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا کسی کے بارے میں سننا اور ہے، کسی کو سننا اور ہے، میرا عنوان نہیں، میں صرف ذوق بنانے کے لیے آپ کو ایک جھلک دے رہا ہوں۔ کہتا وہ کون ہے؟ جب سے وہ آئے ہیں، کون آئے ہیں؟ میں نے کہا وہ آئے، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ کون؟ میں نے کہا وہ آئے، اگر نظر اٹھائیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، اگر نظر جھکا دیں تو زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، ہاں ہاں اگر چہرہ ظاہر کر دے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے، اگر براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائے تو ہجرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں اگر وہ مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ کون آئے؟ میں نے کہا وہ آئے، اگر ان کے قدموں میں ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ذرہ آئے تو ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے تو بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے تو با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے تو با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے تو زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ وہ آئے ہیں کہ جن کے قدموں میں اگر کالے رنگ کا بلال آئے، بلال چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہتا وہ جان ہوا کیا؟ کہتا سارا کاروبار تو ان کے صدقے تھا، انہوں نے آتے ہی اعلان کیا لا الہ۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ڈیل کر لو، کچھ دے لو، کچھ دے لو، کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا ایک ہاتھ پہ سورج چاند ستارے، دوسرے پہ پوری کائنات کا مال لا کے رکھ دو، میں سب کچھ زمین پہ دے ماروں گا، رب کا شریک برداشت، میں رب کا شریک برداشت۔ اچھا اب کیا پروگرام ہے؟ اب بیٹھے ہم دبا رہے ہیں، وہ بردے چلے جا رہے ہیں، ان کی زبان میں خدا نے تاثیر یہ ایسی رکھی ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے پریشان نہ ہو، میرے پاس حل ہے۔ کیا حل ہے؟ نعوذ باللہ، یہ جو وہ کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، ان کا علاج ہونے والا ہے۔ وہ جب میں علاج کروں گا تو ایسی باتیں چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر لے چلو مجھے۔ کہنے لگا لے جا نہیں سکتے، چلو بتا دو ملاقات کہاں پہ ہوگی، چلا جا حرم میں بیت اللہ میں۔ یہ آنے والا مسافر کہتا ہے بیت اللہ میں تو کئی لوگ ہوں گے، اب اگر آپ کا ذوق ہوا تو توجہ رکھنا، بیت اللہ میں تو کئی لوگ ہوں گے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تھا تو دشمن ابو جہل، لیکن جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساتھی۔ ابو جہل دشمن تھا، کہتا تو چلا جا بے فکر ہو کے، وہاں لوگ تو کئی ہوں گے لیکن ان کو رب نے حسن ہی ایسا دیا ہے، ان کو رب نے جمال ہی ایسا دیا ہے، جب تیری نظر ان کے چہرے پہ پڑے گی تو تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاؤں، زمات ایڈریس لے کے جا رہا ہے، میں نے اس انسان سے ملنا ہے، میں نے اس ہستی سے ملنا ہے کہ جن جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی چہرے کے بارے میں حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر اسی ہستی پہ تو میں قربان جاؤں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی شان آکھا، کہ شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما
اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اخی کتھے جا لگیاں اسی حسن و جمال کے تو میرے پیر و مرشد علماء دیوبند کے شیخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا یہ ایڈریس لے کے جا رہے ہیں کہتا ہے ایڈریس یہ ہے اس ہستی سے ملنا ہے کہ جس سے حسین ہستی کائنات میں کوئی اور ہے اور بعد میں جب کلمہ پڑھا نا کہا خدا کی قسم جب میں حرم میں داخل ہوا نا حضور کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑی گرد صحابہ تھے حضور درمیان میں تھے یوں محسوس ہوتا تھا 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان جگمگا رہا ہے بہت میں آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں ایمان والو میرے نبی کے حوصلے دیکھنا میرے نبی کے اخلاق دیکھنا آج بیٹا باپ کی برداشت نہیں کرتا حیا کی کمی ہے دوست کی دوست برداشت کر جاتا ہے لیکن باپ کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں حیا کی کمی ہے اگر میں جملہ اس سے پڑھ کے کہہ دوں یہ سب میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے اللہ اکبر خیر میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا بات لمبی ہو جائے گی میرے بھائیوں توجہ رکھنا جناب بارگاہ میں پہنچا کہتا ہے آپ کے علاج کے لیے آیا اچھا تو علاج کے لیے آیا حضور نے یہ نہیں کہا ذرا عمر اٹھنا اسے بتا علاج کسے کہتے ہیں علی ذرا کھڑا ہونا اسے بتا علاج کسے کہتے میرے محبوب نے فرمایا کیا کرے گا قاضی اپنے ہاتھ نکال دیجئے میرے محبوب نے ہاتھ کو نکال دیے لیکن زبان سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب ذرا تصور کرنا آج کے دور میں اچھی آواز کا مالک قاری اگر قرآن پڑھتا ہے دنیا جھوم جاتی ہے دنیا آشش کر اٹھتی ہے حضرت لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا قرآن سنا کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ذرا تصور تو کرو نا کہ زبان مصطفیٰ ہو اور رحمان کا کلام ہو پھر کیا لطف آتا ہوگا میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ قرآن دل کے اندھیرے دور کر دیتا ہے دل کی سیاہیاں دور کر دیتا ہے جو کہتا مولوی صاحب نماز کو دل نہیں کرتا وہ قرآن پڑھا کرے جب اندھیرا دور ہو گیا سختی دور ہو گئی نماز کی توفیق ملے گی ذکر کو دل نہیں کرتا نیکیوں کو دل نہیں کرتا قرآن کی تلاوت کیا کر خیر جب ہجکی بند گئی نا میرے محبوب نے تلاوت کو بند کر دیا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو اس خدا کا واسطہ جس نے آپ کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھیے نا میرے محبوب نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا زمات اشدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاتھ بھی کو نکالیے نا میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکال دیے اب جناب والا قرآن سنتے سنتے یوں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تبھی تو میں نے عرض کیا کہ قرآن بے مثال ہے کہ الفاظ قرآن بھی بے مثال ہیں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الفاظ قرآن بے مثال ہیں الفاظ قرآن کیا ہے بے مثال ہیں تیرا اور میرا وہ بچہ جو قرآن پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ کیا ہے بہت بڑی سعادت ابھی مولانا آصف رشیدی صاحب ان کے دو بچوں نے حفظ کیا چھوٹی عمر بتا رہے تھے ایک نے 1.5 سال میں حفظ کیا ایک نے سال میں حفظ کیا اب بتاؤ وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے 2 معصوم بچے اللہ رمضان آئے گا ایک وہاں قرآن سنا رہا ہے ایک وہاں قرآن سنا رہا ہوگا میں نے کہا مولانا کون ہے تو دنیا میں جنت خرید لی ہے جب تک یہ قرآن بچے پڑھتے رہیں گے والد کو کیا ملتا رہے گا اجر دنیا سے چلے بھی گیا پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا خیر آپ کے بچے کو قرآن پڑھائیں
مدرسے میں داخل کروایا، اس بچے کو پروٹوکول دیکھنا، اس کی عظمت دیکھنا۔ آپ کا بچہ جب استاد کی طرف جاتا ہے، قدم ایک اٹھاتا ہے، اللہ انعام 3 عطا فرماتے ہیں۔ کتنے انعام عطا فرماتے ہیں؟ آپ انعام سنو کے حیران رہ جاؤ گے۔ فرمایا پہلا انعام، ایک قدم پہ اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سارے نہیں کہتے سبحان اللہ۔ 1 سال کی عبادت کا، اب کتنے قدم اندازہ کرو۔ دوسرا انعام فرمایا ایک قدم پہ اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک شہر آباد فرماتے ہیں۔ ہر قدم پہ جب ایک شہر ہوگا تو رب کی جنت کتنی بڑی ہے، اور پھر ایک شہر جب آباد ہوگا تو کتنی بڑی ریاست ہوگی، تیری بات کتنی اونچی ہوگی قیامت والے دن جب لوگ پوچھیں گے یہ اتنی بڑی ریاست کس کی ہے؟ یہ فلاں کا بیٹا جو فلاں حافظ قرآن ہے یہ اس کی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں کی صحیح عظمت، یہ جن زمین کے ٹکڑوں پہ پاؤں رکھ کے جاتا ہے قیامت تک وہ ٹکڑے اس حافظ قرآن کے لیے اجر کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیرے اور میرے بیٹے نے قدم تو ایک اٹھایا لیکن انعام مزید ملے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، حافظ قرآن کے پروٹوکول کیا ہے، حافظ قرآن کی عظمت اور شان کیا ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ہونا جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے ہم اسے سکھاتے ہیں، بیٹا یہ تیرا دادا ابو ہے، اسے دادا ابو جی کہنا ہے، یہ تیری دادی اماں جی ہے، یہ تیرا چچا جی ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے۔ اچھا پھر اس سے بڑھ کر اگر خاندان کے اندر کوئی آدمی ڈاکٹر انجینئر وکیل بن جائے نا تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس آدمی کو عزت کے ساتھ بلانا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ میں نے کہا سنو سنو، جس بچے کو ہم نے قرآن یاد کروایا جو حافظ قرآن ہے اس کے بارے میں ترغیب میں نہیں دیتا، اس کے بارے میں ترغیب علماء نہیں دیتے، محدثین مفسرین نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمو اکرمو اکرمو، کیا مانا کہ اکرام کیا کرو، احترام کیا کرو، جناب والا عزت کیا کرو۔ اللہ کے نبی ان کی فرمایا حفلۃ القرآن، یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، ان کا کیا کیا کرو؟ احترام کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ فرمایا سنو، جنہوں نے ان کا احترام کیا انہوں نے ان کا احترام نہیں کیا فقد اکرمنی، گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا۔ اور فرمایا جس نے میرا اکرام کیا اس نے میرا اکرام نہیں کیا بلکہ اس نے کس کا اکرام کیا؟ اللہ کا اکرام کیا۔ دیکھنا جس بچے کے سینے میں ہم نے قرآن محفوظ کروایا وہ تیرا بچہ اتنی عظمتوں والا بن گیا ہے کہ میرے محبوب اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ قرآن والوں کا اکرام کرنا، اور اس سے بڑھ کے امام غزالی نے روایت نقل کی ہے، اللہ اکبر، عظمت قرآن کا جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اور کوشش ہوتی ہے اس میں جتنی ترغیبی گفتگو ہو سکے انسان اتنی کرے، تاکہ ابھی 6 بچیوں نے حفظ کیا ہے، کم از کم 6 والدین اور تیار ہو جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو حفظ کروانا ہے۔ کہو انشاءاللہ، ہے ارادہ ماشاءاللہ، جن کا ارادہ وہ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ تو یہ تو 6 سے بھی زیادہ جلسہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا، کہو الحمدللہ۔ لیکن میں تقریر ختم نہیں کر رہا، تقریر پوری کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، آج پروٹوکول کا دور ہے، ہر بندہ پروٹوکول چاہتا ہے، پروٹوکول چاہتا ہے۔ میرے بھائیو دنیا کے پروٹوکول جھوٹے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، میں نے اور آپ نے اپنی نظر سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ جناب والا آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کے حالات و واقعات اور ہوتے ہیں، جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اب بیچاروں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے پروٹوکول، لیکن ایک پروٹوکول تیرے اور میرے بچے کا حافظ قرآن کا پروٹوکول ہے۔ وہ پروٹوکول کیا ہے؟ امام غزالی نے روایت لائی ہے، فرمایا جب حافظ قرآن اپنے
اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے آسمانی فرشتے دوڑتے ہیں اور حصول برکت کے لیے، حصول سعادت کے لیے اپنے نورانی پر اس حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، حصول برکت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے شیخ ہیں، محترم ہیں، بڑے ہیں، میرے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت استاد جی یہاں تشریف لے آئے۔ میں کہوں گا جوتا میں اٹھاؤں گا، مولانا کہیں گے جوتا میں اٹھاؤں گا، مولانا کہیں گے جوتا میں اٹھاؤں گا۔ او بھائی کیوں جھگڑتے ہو ایک جوتے پہ؟ تو ہم کہیں گے یار حصول سعادت کے لیے وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے اکابر ہیں، اس لیے حصول سعادت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں نے کہا اب تصور کرنا کہاں تیرا اور میرا بچہ اور کہاں آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے، جب تیرا اور میرا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے یہ کیسا پروٹوکول ہے، فرشتے دوڑ کے آتے ہیں اور حصول سعادت کے لیے اپنے نورانی پر ہمارے بچوں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا پروٹوکول، اس سے بڑا پروٹوکول کل قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن الحمد سے شروع کر والناس اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حافظ پڑھتے نا مزے مزے سے، کوئی کسی انداز میں پڑھتا ہے، کوئی کسی انداز میں پڑھتا ہے، کوئی کسی انداز میں، پھر حافظ قرآن پڑھیں گے اپنے اپنے انداز میں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے۔ اور پھر حافظ قرآن دیکھے گا یار یہ تو میرا دادا ہے، دنیا میں جو کہتا تھا میرے باپ کو چھاٹی نو مولوی بنانے لگا، بھوکا مر جائے گا، کی ہو جائے گا؟ میرے باپ کو ڈانٹتا تھا، چل یار ہے تو میرا دادا ہے، اللہ یہ میرا دادا ہے اور یہ جہنم جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا تجھے اختیار ہے، دادے کو جنت میں لے جا، دادے کو کہاں پہ لے جا؟ اور ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے آسمان پڑھ سکتا ہے، زمین پڑھ سکتی ہے، دن رات کا نظام بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی۔ فرمایا 10 ایسے آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک خاندان میں 10 حافظ قرآن ہو جائے، 15 حافظ قرآن ہو جائے، ہم نے کب کہا کہ حافظ بناؤ پھر مسلح پہ کھڑا کر دو، مولوی بنا دو؟ ہم کہتے نانا حافظ قرآن بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ۔ یہ جو تم تڑپتے ہو نا کہ 10,000 روپیہ فیس لیتا ہے ڈاکٹر، کرتا خدمت خلق ہے، تے تاڑے کو 9,500 ہوئے تے ڈاکٹر کدی چیک کردا؟ وہ کہنا میری ماں تڑپتے تڑپتے مر جاؤ، میں چیک کرنا؟ لیکن اعتراض پھر مولویت تھے، گلہ پھر مولویت تھے۔ عجیب بات نہیں ہے خدمت خلق؟ اللہ اکبر، 1000 روپیہ فیس ہے، بیچارہ باہر تڑپ رہا ہے، کہتے پورے کر پھر تیرا نمبر لگے گا۔ اگر اس کے سینے میں قرآن ہوگا تو خدا کی قسم پیسوں کی خاطر کسی مریض کو تڑپائے گا کیوں؟ قرآن ہے ہی روحانی غذا۔ عجیب بات نہیں ہوگی؟ اللہ محفوظ رکھے کوئی بندہ جرم کرے، اب جو ایس ایچ او سے پکڑے وہ بھی حافظ قرآن، تفتیشی جتنے آپ سارے پاکستان ہیں حافظ قرآن، پھر جج حافظ قرآن، وکیل حافظ قرآن۔ مجھے بتاؤ کہیں کوئی ناانصافی کا نام و نشان ہوگا؟ کیسا پیارا ماحول ہوگا۔ اور میں نے کہا پھر کیسا مزہ ہو، انڈیا کا جہاز پاکستان سے بڑے جڑا پائلٹ مگر جاوے سبحان اللہ اس کی زبان پہ قرآن جاری ہو، کہو سبحان اللہ۔ ہاں وہ بارڈر پہ کھڑا ہو، سینے پہ پاکستانی پرچم، ہاتھ میں گن ہو، دوسرے کو کہے آج میری 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی، میں نے 8 گھنٹوں میں 15 پارے قرآن کے پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو قرآن ہم نے کب کہا کہ حافظ قرآن بنا کے مسلح پہ کھڑا کر دو؟ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھاؤ پھر تاجر بناؤ، ذمہ دار بناؤ، فوج میں بھیجو، پولیس میں بھیجو، تاکہ ہمارے ملک میں امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہوگی۔ خیر میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے عرض کیا قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال؟ الفاظ قرآن بھی بے مثال ہے۔ ہاں جناب والا، علوم قرآن بھی بے مثال ہے اور تاثیر قرآن بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے۔ پوری توجہ رکھنا، اب میں الفاظ سے ذرا آگے نکل کے علوم قرآن کی ایک جھلک دے کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا قرآن بے مثال ہے تو علوم قرآن بھی کیا ہے؟ ہم نے یہودیوں کو کہا، عیسائیوں کو کہا کہ اب تمہارا دین نہیں چلے گا، تمہارا دین منسوخ ہو گیا۔ تمہارا دین کیا ہو گیا؟ اب اگر سرداری چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی یا مصطفیٰ کی کتاب کی چلے گی، کہو سبحان اللہ۔
وہ کہنے لگے جی کیوں جی، بات دلیل سے کرو۔ ہم نے کہا دیکھو، عبادت، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور تمہاری کتابوں میں قیامت تک آنے والے مسئلوں کا حل موجود ہے؟ تمہاری کتابوں میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل موجود نہیں ہے، اس لیے تمہاری کتابوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، تمہاری کتابیں منسوخ ہیں۔ اب پوری توجہ رکھنا، تھوڑا سا نظریہ بھی بنے۔ کہنے لگے مسلمانوں اگر اس وجہ سے ہماری کتابیں منسوخ ہیں تو نعوذ باللہ پھر تمہارا قرآن بھی منسوخ ہے۔ ہم نے کہا ہمارا قرآن کیسے منسوخ ہے؟ کہتا چلو میں دو چار مسئلے پوچھتا ہوں، تم قرآن سے نکال کے دے دو۔ ہم نے کہا پوچھو کون سے مسئلے پوچھتے ہو؟ کہتا ایک آدمی جو ہے اس نے روزہ رکھا، اللہ اکبر، اب اسے ضرورت پڑ گئی روزے کے اندر انجیکشن لگوانے کی، یہ بندہ انجیکشن لگوا سکتا ہے کہ نہیں لگوا سکتا؟ کیا انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر ٹوٹتا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ دو، اگر نہیں ٹوٹتا تو قرآن کی آیت پڑھ دو۔ یہاں پہ حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں جو مسائل بیان کر رہا ہوں اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ آیت موجود ہے وہ پڑھ دے، لیکن نہیں میرے بھائی، کہنے لگے پڑھ دو کہ روزہ ٹوٹتا ہے تو آیت پڑھ دو، نہیں ٹوٹتا تو آیت پڑھ دو۔ ہم نے کہا اچھا، کہتا جی دوسرا مسئلہ، اللہ محفوظ رکھے کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون بہ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں دوسرے آدمی کا خون لگاؤ تو یہ بچ جائے گا، انتقال خون کا مسئلہ قرآن سے دکھا دو۔ قرآن کہتا ہے کہ لگ سکتا ہے تو آیت پڑھ دو، نہیں لگ سکتا تو آیت پڑھ دو۔ تیسرا مسئلہ، اللہ محفوظ فرمائے کسی آدمی کے گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کا گردہ نکال کے اس آدمی کو لگا دو، یہ آدمی بچ جائے گا۔ اگر تو گردہ لگا سکتے ہیں تو آیت پڑھ دو، نہیں لگا سکتے تو آیت پڑھ دو۔ چوتھا مسئلہ، ہاں لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا انگلینڈ میں ہے، یا لڑکی انگلینڈ میں ہے، لڑکا پاکستان میں ہے، ٹیلی فون پہ نکاح کرواتے ہیں، یہ نکاح ہو جاتا ہے تو آیت پڑھ دو، نہیں ہوتا تو آیت پڑھ دو۔ اس نے کہا یہ چاروں مسئلے ذرا قرآن سے نکال کے دکھاؤ نا تو ہم مانیں کہ قرآن میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم نے کہا سنو، قرآن بے مثال ہے، الفاظ قرآن کی بے مثال ہے، علوم قرآن کی بے مثال ہے۔ ہم نے کہا سن لو، یہ قرآن جو ہے نا یہ قرآن متن ہے، اور اس متن کی ایک تشریح ہے جسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا دیکھو ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر قانون ہے، ایک قانون، نعرہ تکبیر، بھائی محمد اعظم رشیدی صاحب زندہ باد، بھائی محمد اعظم رشیدی صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہم نے کہا قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، اس کی کتاب ہے۔ اب پاکستان کے اندر قانون ہے، قانون کی ایک بک ہے جو ہر جج کے پاس ہے۔ اب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو جج دیکھتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا تو اس کی سزا کون سی ہے، اس کی سزا کون سی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جج صاحب یہ جو قانون کی کتاب ہے اس میں میرا نام بھی دکھاؤ، میرے باپ کا نام بھی دکھاؤ، اور میں نے جرم جس طرح کیا وہ جرم بھی لکھا ہوا دکھاؤ، پھر مجھے سزا دینا، وہ جج کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، اس میں متن ہے، آگے تفصیل ہم کریں گے۔ تو بھائیو اسی طرح ہم نے یہودیوں عیسائیوں کو کہا قرآن قانون کی کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، قرآن ہمیں قانون دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سے قانون ہیں؟ قرآن نے 4 قانون بیان کیے۔ نمبر 1، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو سب سے پہلے تم قرآن کو اٹھا کے دیکھ لینا۔ اچھا اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم نے سنت رسول کو دیکھنا ہے،
نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 سنت رسول ہے. اگر اس میں بھی نہ ملے پھر تم نے اجماع امت میں آنا ہے. وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر تم نے جناب والا اجماع امت میں دیکھنا ہے. اگر وہاں بھی نہ ملے فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر تم نے اجتہاد کرنا ہے. آسان کر دیتا ہوں، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھنا، ابو داؤد اٹھا کے دیکھنا. حضرت معاذ کو جب میرے محبوب روانہ کرنے لگے، گورنر بنایا یمن کا، تو میرے محبوب نے پوچھا کہ تجھ سے لوگ مسئلے پوچھنے آئیں گے، میرا معاذ کیسے بتائے گا؟ کہا جی قرآن دیکھوں گا، بھی کتاب اللہ کا قرآن دیکھوں گا. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر قرآن میں نہ ہوا، فرمایا آپ کی سنت دیکھوں گا. فرمایا اگر سنت میں نہ ہوا، فرمایا پھر اجتہاد کروں گا. اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا کہ میرے اس صحابی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. تو ہم نے کہا یہودیوں عیسائیوں، قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن کے علوم بھی بے مثال ہے. تم نے جو سوال کیے تھے ہمیں قرآن نے 4 اصول دے دیے. ان 4 اصولوں کی روشنی میں میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 11,90,000 مسائل نکال کے فقہ کی صورت میں امت کو دے دیے ہیں. میں نے کہا آؤ تم نے مسئلہ معلوم کرنا ہے انجیکشن کا، تو قرآن و سنت کا نچوڑ فقہ اٹھا کے دیکھ لو. تم نے مسئلہ دیکھنا ہے نکاح کا، قرآن و سنت کا نچوڑ فقہ اٹھا کے دیکھ لو. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ گردہ دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، فقہ اٹھا کے دیکھ لو. غرض تم جو مسئلہ کہتے جاؤ گے وہ تمہیں ملتا جائے گا. تبھی تو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ الفاظ قرآن بھی بے مثال ہے، علوم قرآن بھی بے مثال ہے، تاثیر قرآن بھی بے مثال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن. اب حضرت تشریف لے آئے. بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. پھر اللہ نے موقع دیا اس عنوان کو آگے چلائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کرو گے کوشش انشاءاللہ جنہوں نے پہلے وعدہ کیا ہے. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اپنے بچوں کو قرآن کی دولت ضرور دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ.